بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، کل کے لیکچر کے اندر ہم نے جو ہے سورہ انفال کی ورس نمبر 38 سے لے کر 41 تک ہم نے پڑھا تھا، اور اس کے اندر جو ضروری موضوعات تھے ان کے متعلق ہم نے گفتگو کی تھی۔ آج جو ہے ہم پڑھیں گے سورہ انفال کا سبق نمبر 5 ہے، اور آیت نمبر 42 سے لے کر 44 تک 3 آیات جو ہیں وہ آج ہم نے پڑھنی ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے مومنین کے اوپر غزوہ بدر کے میدان میں ہونے والے جو انعامات ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اور مسلمانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اپنی خاص رحمت سے اللہ تعالیٰ نے جو ان کی مدد فرمائی، اور ان کی ایک جو مدد ان مسلمانوں کی مضبوطی کا باعث بنی اور ثابت قدمی کا جو باعث بنی، آج ہم اس کا ذکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کیسے فرمائی اور کیا صورتحال تھی۔ اب یہاں پر میدان بدر میں جو ٹوٹل قافلے تھے وہ ٹوٹل 3 تھے۔ 2 قافلے ایسے تھے جن کا آپس میں جو ہے وہ جنگ کا سلسلہ ہوا، لڑائی ہوئی، قتال ہوا، اور ایک قافلہ ایسا تھا جو ان کے اندر جنگ کا باعث بنا اور اس کا مطلب کہ ذریعہ بنا، وجہ بنی۔ اس قافلے نے اس کے اندر شرکت نہیں کی تھی، ایک دھوکہ دہی ہوئی، اور فراڈ کے طریقے سے وہ رستے سے جو ہے وہ بدل کے رستہ کسی اور طرف سے نکل گیا، اور ادھر سے مسلمان اور کافر جو تھے وہ آپس میں مٹھ بھیڑ ان کی ہو گئی۔ یہ 3 قافلے کون کون سے تھے؟ ایک جو تھا وہ مسلمانوں کا لشکر تھا جس کے سپہ سالار حضور خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور دوسرا قافلہ جو لڑائی ہوئی جن کی، ان میں سے دوسرا قافلہ تھا ابو جہل کا قافلہ تھا جو سپہ سالار تھا اس قافلے کا، لشکر کا، جو کفار کی طرف سے تلواریں لے کے نکلا ہوا تھا اور وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے تھے۔ اور تیسرا قافلہ جو ان دونوں قافلوں کی آپس میں لڑائی کا، گروہوں کی، لشکروں کی آپس میں لڑائی کا سبب اور وجہ بنا، وہ ہے حضرت ابو سفیان کا قافلہ تھا، جو تجارتی قافلہ تھا، جو آپ ملک شام سے تجارت کر کے مدینہ شریف کے رستے سے مکہ جا رہے تھے۔ یہاں پر قرآن پاک کی آیت نمبر سورہ انفال کی آیت نمبر 42 ہے، اس کے اندر اس کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، اذ جب، انتم تم تھے، بالعدوۃ الدنیا مدینہ شریف کے ایک کنارے پر، دنیا سے مراد جو زمین ہے اس زمین کا ایک خاص حصہ مراد ہے، اور وہ حصہ وہ ہے جو مدینہ شریف والا ہے۔ یعنی کہ صورتحال اس کی یہ تھی کہ مسلمان چونکہ ہجرت کر کے، یہ غزوہ بدر سب سے پہلی جو اسلام کی اور کفر کی فتح، اسلام کی فتح کی جو جنگ ہے وہ اسلام کا پہلا معرکہ ہے، رمضان شریف کے اندر ہوا 2 ہجری کے اندر۔ یہ ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے۔ ہجرت کے بعد کا واقعہ، یہ جو مسلمانوں کا لشکر ہندوؤں کے مقابل آیا اور پہلی جنگ ہوئی مسلمانوں کی، اس کے اندر مسلمانوں کی تعداد تقریباً 310 افراد سے کچھ زیادہ تھی۔ بعض نے 313 بھی لکھے ہیں اور بعض نے اس سے زیادہ بھی لکھے ہیں، لیکن جو بہترین قول ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ 310 کے قریب یہ افراد تھے جو جنگ کے لیے گئے ہوئے تھے مسلمان۔ ادھر 1000 کا لشکر تھا۔ یہ مسلمان جو تھے چونکہ یہ مدینہ شریف سے گئے تھے، اور کافر جو تھے وہ مکہ کی طرف سے آئے تھے، تو غزوہ میدان بدر جو تھا، جس میدان میں یہ جنگ ہوئی اور یہ سارا معرکہ ہوا، اس کا جو مدینہ شریف کے قریب کنارہ تھا اس طرف مسلمان تھے، اور جو مدینہ شریف سے دور کنارہ تھا اور مدینہ شریف کی دوسری سائڈ جو مکہ کو لگتی تھی، اس مکہ کی طرف سے جو کنارہ تھا اس طرف جو تھے وہ کافر تھے۔ اور ابو سفیان جو تھے وہ اپنے لشکر کو لے کر، انہوں نے مدینہ کی طرف سے آنا تھا، جب انہیں پتہ چلا کہ مسلمان رستے کے اندر جو ہے وہ طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ میرے قافلے کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کریں گے اور مطلب کہ مجھ کو اپنی گرفت میں لے لیں گے، انہوں نے رستے کو تبدیل کیا اور سمندر کے کنارے سے وہ نیچے سے نکل گئے۔ یہ صورتحال یہاں پر ذکر کی گئی۔ اب جو مسلمان جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے جو مدینہ شریف کے قریب تھی، وہاں پر ریت تھی اور وہاں پر پانی بھی کوئی نہیں تھا،
اور وہ جگہ بھی جو تھی بڑی کمزور سی تھی، یعنی کہ ریتلا وہ علاقہ تھا، ریت تھی وہاں پر، جہاں بھی پاؤں رکھتے تھے وہ زمین کے اندر درس جاتا تھا، چلنے میں بھی بڑی پرابلم تھی۔ اب جب اس کے اوپر چلنا ہی نہیں جا رہا تھا تو اس کے اوپر جنگ کیسے ہو سکتی تھی؟ لیکن اس کے برعکس کافر جو تھے مشرکین، وہ میدان بدر کے جس حصے کے اوپر اپنا پڑاؤ کیے ہوئے تھے وہ جگہ بھی سخت تھی، مٹی والی جگہ تھی، وہاں پر پانی کے چشمے بھی موجود تھے، اور وہاں پر کوئی ایسی صورتحال دقت بھی نہیں تھی جو ان کو لڑائی کے اندر رکاوٹ کا باعث بنتی۔ یہ ذکر کیا جا رہا ہے اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم مدینہ شریف کے قریب بدر کے میدان میں ایک کنارے پر تھے، وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ، اور دوسرے جو تھے کفار کا جو لشکر جو جنگ کے لیے آیا ہوا تھا وہ مدینہ شریف سے دور تھا، اور وہ بدر کے دوسرے کنارے پر تھے جو مدینہ سے دور کا علاقہ تھا۔ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور تیسرا جو قافلہ تھا وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اسفلا وہ بہت نیچے سے تھا، منکم تم میں سے، یعنی کہ وہ ایک نچلا رستہ جو ہے وہ سمندر کے کنارے کنارے کا اختیار کر کے ساحل کے کنارے کنارے کے اوپر وہ مکہ کی طرف چلے گئے۔ آگے فرمایا وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا۔ اب یہاں پر ایک مسلمانوں کو اس بات کی طرف تلقین کی جا رہی ہے کہ کام وہی ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کو منظور ہوتے ہیں۔ انہوں نے آپس میں، ظاہر سی بات ہے، ان کے پاس ایک لشکر تھا، تلواریں تھیں، زریں تھیں، گھوڑے تھے، نیزے تھے، اونٹ بھی تھے ان کے پاس، وہ پورے اپنے ساز و سامان کے ساتھ جو تھے وہ میدان جنگ میں 1000 کا لشکر آئے ہوئے تھے لے کر۔ یہ مسلمان جو تھے ان کے پاس تو چونکہ یہ جنگ کی نیت سے تو نکلے نہیں ہوئے تھے، تو ارادہ تو جنگ کا نہیں تھا، اچانک ان کو جنگ کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ گیا، اور ہے بھی یہ پہلا مارکا تھا۔ مسلمان جو تھے وہ تھوڑے سے ڈر گئے، پریشان ہو گئے، صحابہ کرام اپنی کمزوری کا جو ہے وہ اظہار کرنے لگے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم تو ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، چونکہ ان کے پاس تو ساز و سامان بھی نہیں تھا، چند ایک تلواریں تھیں، کوئی زیریں بھی نہیں تھی، گھوڑے بھی نہیں تھے اتنے زیادہ، اونٹ بھی نہیں تھے، اور جناب وہ نیزے وغیرہ اور تیر کمان وغیرہ بھی نہیں تھے۔ اس پریشانی کے عالم میں یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنے لگے، کوئی کہتا ہم واپس چلے جاتے ہیں، کوئی کہتا ہم کچھ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں پیدا ہو رہی تھی، سکت رہی تھی، کمزوری کی علامت ان کے اندر جو تھی وہ واضح نظر آ رہی تھی ایک دوسرے کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم آپس میں اس سے پہلے کہ کوئی میعاد مقرر کر لیتے، کوئی وقت مقرر کر لیتے، اور جب تم وقت کو مقرر کر لیتے کہ ہم فلاں وقت جو ہے جنگ کریں گے، اب جس وقت تم میدان جنگ کے اندر اتر جاتے اور سامنے وہ لشکر تمہارے سامنے آ جاتا جو مسلح تھا اور اس کے پاس پورا ساز و سامان تھا، تو اگر تم اس کو دیکھ کر پھر جو تھے تمہاری میعاد کے اندر اختلاف واقع ہو سکتا تھا اور تم جنگ سے ہار مان کر پیچھے بھی ہو سکتے تھے، لیکن میں نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ اس کے پیچھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی، اور دعائے خیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی اور عرض کیا کہ باری تعالیٰ اگر اس میدان جنگ کے اندر سے مسلمانوں کو فتح نہ ہوئی اور یہ ہار گئے اور شکست ہو گئی تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی بھی باقی نہیں بچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے یہ منظور تھا کہ میں اس جنگ کو ہونے دیتا اور مقابلہ ہوتا اور پھر میں مسلمانوں کی مدد کرتا، تاکہ جس نے مطلب کہ ان کو اچھے طریقے سے واضح کر دی رہتا کہ مطلب کہ صراط مستقیم کے اوپر کون ہے اور گمراہی کے راستے کے اوپر کون ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ، اگر تم وعدہ کر لیتے، کسی میعاد کو مقرر کر لیتے، لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، تو تمہارا اختلاف ہو جاتا اس مقررہ وقت کے مقرر کرنے میں۔ لیکن لیقضی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا یہ تھا، امرن اس کا یہ فیصلہ تھا، کان مفعولا کہ وہ مطلب کہ اپنی مرضی سے جو کچھ بھی کرے اس میدان جنگ کے اندر جنگ ہونی ہی ہونی ہے اور لازمی اس کو ہونا پڑے گا۔ اللہ رب العزت کی رضا یہ تھی۔ کیوں؟ وجہ اس کی کیا تھی؟ لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینہ، لیہلک من ہلک عن بینہ ویحیی من حی عن بینہ، تاکہ لیہلک وہ ہلاک کرے، من ہلک جس نے بھی ہلاک ہونا ہے، جس کو بھی ہلاک کیا جائے گا، عن بینہ وہ واضح دلیل کے ساتھ وہ ہلاک ہو جائے۔
واضح دلیل کے ساتھ ہلاک ہو جائے، یعنی کہ اس کو سمجھ آ جائے کہ میں واقعتاً جو ہے غلط رستے کے اوپر جا رہا ہوں۔ اور آگے وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، کافروں کی پیچھے بات ہوئی، اب آگے مسلمانوں کی بات ہے۔ وَيَحْيَا، اور جس نے زندہ رہنا ہے یا جس کو وہ اللہ تعالیٰ زندہ رکھے، مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، وہ زندہ رہنے والا واضح دلیل کے ساتھ قائم اور زندہ رہے، تاکہ مسلمان اس بات کے اوپر پچھتائیں نہیں کہ ہم جو ہے وہ کمزور ہیں یا ہم نعوذ باللہ کسی غلط رستے پر آ چکے ہیں، بلکہ ان کو زندہ رکھا جائے۔ یہی رب نے بہتر سمجھا اور یہی مناسب تھا، اللہ کی رضا کے مطابق تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان جنگ کو قائم ہونے دیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سماعت فرمانے والا ہے اور جاننے والا ہے، سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اب یہاں پر ایک اور انعام ہے۔ اب وہ جو تھے وہ میدان لشکر، میدان حرب، میدان جنگ کے اندر اترنے والی جو لشکروں کی لشکر تھا اس کا، کفار کا فوج تھی ان کی، وہ 1000 کے قریب تھے، اور ادھر مسلمان جو تھے وہ 310 سے تقریباً 310 یا اس سے کچھ زیادہ تھے۔ تو مسلمان جو تھے، اب یہ 310 یا 313 کا مقابلہ 1000 کے ساتھ، تو بڑی ایک مطلب کہ حیران کن بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک طرف پلہ بھاری ہے، ایک طرف کمزوری ہے، تھوڑے لوگ ہیں، کیسے اس طرح ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اب ایک اور یہاں پر کرم فرمایا مسلمانوں کے اوپر، وہ کیا تھا؟ فرمایا اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا لشکر دکھایا، اور کفار کا لشکر بظاہر 1000 کی تعداد میں تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب کے اندر بڑے تھوڑے سے کافر دکھائے، تھوڑے سے کافر دکھائے اور کمزور ترین کر کے دکھائے، اور تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ نیند سے بیدار ہوں، بظاہر نیند میں تھے حضور، نیند سے جب بیدار ہوں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو بتا دیں کہ بھائی تم پریشان نہ ہونا، کفار جو ہیں وہ میں نے تم سے بھی تھوڑے دیکھے ہیں اور تم سے بھی زیادہ کمزور دیکھے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب کے اندر جو ہے یہ کام کیا۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ، اِذْ جب یوریکا دکھایا اللہ تعالیٰ نے، ہم ان کو، فی منامکا آپ کے خواب میں، اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اللہ تعالیٰ نے، آپ کے رب نے خواب میں قلیلا وہ تھوڑے سے دکھائے، وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہارے خواب میں ان کو کثرت کے ساتھ دکھاتا، لَفَشِلْتُمْ، تو تم ضرور پھسل جاتے، وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اس حکم، جنگ کے حکم کے اندر ضرور جھگڑا کرتے، کوئی کہتا کہ جی میں نہیں لڑ سکتا، کوئی کہتا کہ میں جا رہا ہوں، کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ تمہارے خواب کے اندر اشارتاً ان کو زیادہ کر کے دکھاتا تو تم اس معاملے سے پھسل جاتے اور تمہارے دل جو ہیں وہ غم کا شکار ہو جاتے اور تم پریشانی کے عالم میں چلے جاتے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے تمہیں تھوڑے دکھائے، کیوں؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، کہ اللہ تعالیٰ نے سلامتی کے ساتھ مسلمانوں کو سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کھڑا رکھنا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے خواب کے اندر جو ہے ان کو تھوڑے سے کر کے دکھایا۔ انہو علیم بذات الصدور، بے شک اللہ رب العزت ہے وہ جاننے والا ہے ہر اس چیز کو کہ جو تمہارے سینے کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے مسلمان چونکہ وہ ڈر رہے تھے کہ ہم اتنے لوگوں کے ساتھ جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 جاسوس پکڑے ان کے، وہ پانی لینے کے لیے آئے تھے، تو حضور نے ان سے پوچھا کہ بھئی تم کتنے افراد ہو، انہوں نے نہ بتایا، لیکن چونکہ حاکم تھے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، عقل کی بھی بڑی اللہ رب العزت نے بلندی عطا فرمائی تھی، حضور نے ان سے پوچھا کہ تم کتنا کھانا بناتے ہو، مطلب کہ تم کتنے اونٹ روزانہ کے ذبح کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم تقریباً 100 جو ہے وہ اونٹ جو ہے ہم اس کو ذبح کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، 10 اونٹ جو ہیں، 10 اونٹ ہم ذبح کرتے ہیں ایک دن، 9 یا 10۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک اونٹ جو ہے وہ 100 افراد کے کھانے کے لیے کافی ہوتا ہے، اور اگر تم 9 یا 10 اونٹ ذبح کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم 900 یا 1000 کی تعداد میں ہو۔ اب جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس چیز کا تخمینہ لگا لیا، اندازہ لگا لیا، اور یہ اندازہ بالکل ٹھیک ثابت ہوا، تو صحابہ کرام کے دلوں کے اندر نہ خوف پیدا ہو گیا کہ ہم تھوڑے ہیں، ہمارے پاس اسلحہ بھی کچھ نہیں ہے، ہم اس مسلح فوج کے ساتھ کیسے مقابلہ کریں گے، 1000 کا لشکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے پھر تمہارے لیے اس کا سامان کیا کہ میں نے خواب کے اندر دکھا دیا کہ یہ بہت تھوڑے ہیں، تم لوگوں نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ میں تمہارے دلوں کی کیفیت کو جان چکا تھا اور تمہارے سینوں کے اندر ڈر جو ہے وہ بیٹھ چکا تھا، اس لیے میں نے ان کو یہ تھوڑے کر کے دکھایا۔ آگے فرمایا وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اب جس وقت میدان جنگ سج گیا، تبل بج گیا جنگ کا، اور ادھر سے بھی فوج چلی، ادھر سے بھی فوج چلی، حملہ ہونے لگا، اب کیا ہوا؟ ایک اور کرم اللہ رب العزت نے کر دیا، وہ یہ
کہ کافر جو تھے ان کی نظروں کے اندر مسلمان کمزور اور تھوڑے کر کے دکھائے تاکہ یہ پوری قوت اور طاقت کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ جا کے مقابلہ کرے، اور ادھر مسلمانوں کو کافر بڑے کمزور اور تھوڑے سے کر کے دکھائے تاکہ مسلمان جو ہیں وہ قوی ہو جائیں اور مضبوط ہو جائیں کہ کچھ بھی نہیں، آگے کچھ بھی نہیں، ہم تو ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیں گے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے سامنے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں وہ لوگ اتنے تھوڑے محسوس ہوئے کہ میں نے اپنے ساتھ والے بندے سے پوچھا کہ بھائی تمہیں کتنے لوگ نظر آ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے 70 یا 70 سے کچھ زیادہ 100 کے قریب مجھے یہ افراد نظر آ رہے ہیں۔ اتنے تھوڑے کر کے مسلمان کو اللہ رب العزت نے یہ کافر دکھائے۔ اور کافروں کا ادھر کیا حال تھا؟ ابو جہل نے جب دیکھا کہ یہ تو 3-4 لوگ ہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں، اور ہماری اتنی کثیر سی جماعت ہے، ہم کیسے یہ ہمارے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم تو ان کو ختم کر کے رکھ دیں گے۔ اور اس نے کہا کہ رسیاں پکڑ، ان کو رسیوں کے ساتھ باندھ دو، یہ تو بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، ہم نے ان بیچاروں کے ساتھ کیا جھگڑا کرنا ہے، کیا لڑنا ہے۔ تو اس کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ وَإِذْ، اور جب يُرِيكُمُوهُمْ اس رب نے ان کو دکھایا، اِذِ الْتَقَيْتُمْ جب تم آپس میں مل چکے تھے، یعنی کہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آ چکے تھے، فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا تمہاری آنکھوں میں تھوڑے۔ کافر جو ہیں ان کو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو تھوڑا کر کے دکھا دیا۔ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ تو اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو بھی مسلمان جو ہیں وہ بڑے تھوڑے کر کے اور کمزور کر کے دکھائے۔ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو جو وہ چاہتا ہے اس کو مقرر فرما دے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جو ہے ہر چیز کو لوٹ کر جانا ہے، ہر انسان کو، ہر کام کو، ہر عمل کو اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ تو میرے بیٹو یہ مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے انعام عطا فرمائے۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، یعنی کہ اگر آج بھی ہمارے دلوں کے اندر ایمان مضبوطی پکڑ جائے اور ہم طاقتور ہو جائیں ایمان کے لحاظ سے، تو یہ جو چھوٹی موٹی مشکلیں، یہ کرونا کا آ جانا، انگریز کا ہمارے اوپر مسلط ہو جانا، ہماری حکومت ہمارے اوپر جو مطلب کہ بڑی عجیب و غریب قسم کے معاملات اور مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، ہمارے گھروں کے اندر بڑی مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، فسادات ہیں، بہت کچھ ہے، تو اقبال کہتے ہیں کہ اگر آج بھی ہمارے دلوں کے اندر یہ جذبہ ایمان کا اور ایمان کی قوت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے اور ہمارا ایمان اس قدر مضبوط ہو جائے کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا وہ رب ہی ہمارے سارے سامان پیدا کرنے والا ہے، تو پھر ہم بھی ان بدر کے صحابیوں کی طرح قوت حاصل کر سکتے ہیں اور پوری دنیا کے اوپر فتح حاصل کر کے سرداری حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بیٹا ہمیں اس مضبوطی کی ضرورت ہے۔ آگے انشاءاللہ اگلا سبق جو ہے ہم اگلے لیکچر کے اندر ذکر کریں گے، اس کو سمجھیں، سمجھ کے پڑھیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔